السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریحات پہ سبھی کا استقبال ہے۔ یہ ہدایت النحو کا دوسرا سبق ہے، الدرس الثانی۔ اس میں جہاں ہم نے گزشتہ سبق میں جہاں روک دیا تھا وہیں سے آگے پڑھتے ہیں۔ یہ فصل شروع ہو رہی ہے اور یہاں سے ایک طرح سے الکلام کی باقاعدہ بحث شروع ہو رہی ہے۔ مفردات کی یا کہیے کہ کلمے کی جو تینوں قسمیں ہیں، یعنی اسم فعل حرف، اور اس میں کلمے کی تعریف بھی آ چکی، اسم فعل حرف کی تعریفات بھی آ چکی ہیں، اور ان کی جو خاصیتیں تھیں یعنی الخواص یا علامات وہ بھی آ چکی۔ اور یہاں اب ان کلمات کو یعنی اسم اور اسم کو مثلا یا اسم اور فعل کو یعنی ان کلموں کو جوڑ کر جو مرکب بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کلام۔ تو وہ یہاں سے اب باقاعدہ شروع ہو رہا ہے۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین۔ تو سمپل ہے، کلمہ اگر اکیلا ہو الگ ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور اگر دو کلموں میں یا دو سے زیادہ کلموں میں ایک ربط ہو جائے اور وہ ربط بھی ایک خاص نوعیت کا ہو تو وہ کلام بن جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں سے انہوں نے کہا کہ الکلام لفظ تضمن کلمتین، کلام بھی الفاظ ہے، لفظ کا مطلب وہ ایک لفظ نہیں ہے، لیکن وہ انسان کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے دراصل وہ لفظ ہے، اور وہی یہاں پر مراد بھی ہے کہ وہ الفاظ ہیں کلام۔ تضمن کلمتین جس میں دو کلمے شامل ہوتے ہیں، جو دو کلموں پہ مشتمل ہو، سو یہ تضمنہ کا ترجمہ ہوتا ہے، یا تو مشتمل ہو یا کلمات اس میں شامل ہوں۔ یوں تضمن کلمتین بالاسنادی، اسناد کے ذریعے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں کم از کم دو کلمے ہونا چاہیے، اور وہ جو دو کلمے ہیں وہ کسی اور طرح سے ایک دوسرے سے مربوط نہ ہوں بلکہ خاص اسناد کے ساتھ مربوط ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ان میں اضافت ہے یا وہ موصوف صفت ہے تو وہ دو کلمے تو بے شک ہو سکتے ہیں لیکن وہ کلام نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں اسناد نہیں ہے۔ سو کلام ہونے کے لیے اسناد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے، کلام کے اندر کے دو کلمے ہوں اور پھر اسناد ہو۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسنادی۔ اب اسناد کسے کہتے ہیں تو یہاں اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ والاسناد نسبت احدى الكلمتين، یا کہیے احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها، نحو زيد قائم وقام زید ويسمى جملة۔ کہہ رہے ہیں اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی جانب نسبت ہے اس طور پر کہ وہ مخاطب کو پورا فائدہ دے، یوں کہ اس پر سکوت یا خاموش ہونا بھی صحیح ہو جائے۔ کیا مطلب ہو رہا ہے اس کا؟ کہ دو کلمے ہوں اور ان دو کلموں کو جب بولا جائے تو سامنے والے کو، جس کو جو بات سن رہا ہے، اس کو کچھ پتہ چلے کہ کیا کہا ہے انہوں نے، ان کے کہنے کا کچھ مطلب تھا۔ مثال کے طور پر ہم کچھ الگ الگ طرح کی اس طرح کے دو کلموں کی ترکیبات دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مرکب اضافی، جیسے کہ کسی نے کہا غلام زیدن، زید کا غلام مثلا۔ تو اب یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پوچھے گا بھیا پھر کیا ہوا کیا مطلب کہنا کیا چاہتے ہو۔ اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں الرجل العالم مثلا، تو یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، دو کلمے ہیں، لیکن یہاں بھی پتہ نہیں چلتا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ بات رہ جاتی ہے پھر بھی۔ اسی طرح سے اور جو ترکیبیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ مرکب مزجی، مرکب امتزاجی، مرکب منصر وغیرہ، ان میں مخاطب کو کسی طرح کا فائدہ یعنی کوئی انفارمیشن نہیں پہنچتی اس تک کوئی معلومات نہیں پہنچتی، یعنی کوئی خبر اس تک نہیں پہنچتی یعنی مخاطب تک۔ لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں مثلا مرکب تام، جیسے کہ خبریہ استعمال کریے، جیسے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، یا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ویڈیو چل رہی ہے، یا اسکرین کا کلر پیلا ہے مثلا، جو بھی موبائل کا کلر لال ہے یا موبائل چالو ہے، ایسا جو بھی، تو اس میں آپ کو ایک ہی جملے میں ایک خبر، ایک انفارمیشن پہنچتی ہے، ایک طرح کی معلومات پہنچ جاتی ہیں۔ ایسا ہی زید قائم اور یہ قام زید ہے۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں یہ جو
مرکب تام ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خبری اور انشائی. تو دونوں میں وہ ایک مخاطب کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کہنے کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو ویسا اسی کو کہا کہ دو کلموں میں سے ایک کو دوسرے کی جانب منسوب کر دیتے ہیں یا دوسرے کے ساتھ اس کی نسبت کر دیتے ہیں، بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، کہ مخاطب کو پورا فائدہ یا فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے. وہ فائدہ وہ اردو والا فائدہ نہیں ہے جو نفع کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ یہ بلاغت والا فائدہ ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یعنی وہاں وہ ایک انفارمیشن کے معنی میں ہوتا ہے، وہ معلومات کے معنی میں ہوتا ہے مخاطب کو. اور آپ یہ جو جدید عربی ہے نا ماڈرن، آپ ادروس اکیڈمی کو وزٹ کریے، میں لنک یہاں آئی بٹن پہ دے دوں گا ڈسکرپشن میں بھی، آپ وہاں نیوز دیکھیں گے تو ایسا تفیدو یا افادت الانباء اس طرح سے، افادت صحیفۃ گاردین مثلا اس طرح سے. تو افادت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بتا رہا ہے، اخبرہ کا مطلب ہوتا ہے افادہ کا. تو یوں بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا، اس طور پر کہ وہ مخاطب کو فائدہ تامہ پہنچائے اور اس پر خاموش ہونا صحیح ہو، یعنی خاموش ہونے کے بعد وہ سوال باقی نہ رہ جائے کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا تھا یا کہنا کیا چاہتے ہیں. سو آپ کو بھی لگے کہ ہاں پہ جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیا، اور مخاطب کو بھی وہ جو کہنا چاہتے تھے آپ وہ بات اس تک پہنچ جاتی ہے پورے طور پر. تو وہی ہے یصح السکوت علیہا. نحو زید قائم، جیسے کہ زید. اچھا اس میں اگر یہ موٹے طور پہ ہلکا ہلکا سمجھ میں آ جا رہا ہے نا جن لوگوں کو، یعنی جو مبتدئین ہیں ان کو اگر اتنا بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا ہلکا ہلکا موٹے طور پہ، سو اس کو اتنا ہی رکھ لیجئے، اور اس کی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں باریکی ہے نہیں زیادہ، اور جتنا آپ باریکی میں جانے کا سوچیں گے آپ اپنے ذہن کو الجھا لیں گے. تو میرے خیال سے اس کو یہیں تک رکھیے اور اگلی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر یہ موٹے طور پہ سمجھ میں آ جا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ کافی ہے. یصح السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید ویسمى جملۃ، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو کلام ہوگا اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے. فعلم، تو معلوم ہوا کہ ان الکلام، کہ کلام لا يحصل الا من اسمین، کہ کلام حاصل نہیں ہوتا، کلام نہیں پایا جاتا مگر دو اسموں سے. تو دو اسموں کا ہونا ضروری ہے کلام میں، یا تو جیسے کہ زید قائم، زید بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور او من فعل او اسم و اسم، یا کلام حاصل ہوتا ہے اسم اور فعل سے، جیسے کہ قام زید، یعنی اس میں فعل اور اسم کہا ہے تو وہ ترتیب بھی اہم ہے خاص طور سے یہاں پر. نحو قام زید ویسمى جملۃ فعلیۃ، اور اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ فعلم ان الکلام، معلوم ہوا کہ کلام نہیں پایا جاتا مگر دو اسموں سے یا ایک اسم اور ایک فعل سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کیا کہا شروع میں کہ الکلام لفظ یتضمن کلمتین بالاسناد، کہ وہ ایسے الفاظ ہے یا وہ دو کلمے جن میں اسناد پائی جاتی ہو. کلام ایسے الفاظ ہیں یا ایسا لفظ جو دو کلموں پہ مشتمل ہو اور ان دو کلموں میں اسناد پائی جاتی ہو. تو جب اسناد ہوگی تو لازم ہے کہ ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ ہوگا. اب مسند الیہ اگر ہے تو پھر وہاں لازمی طور پہ اسم کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسم کو نہ رکھیں، شامل نہ کریں اور مسند الیہ کا وجود ہو جائے. تو ظاہر ہے مسند الیہ کے وجود کے لیے اسم کو رکھنا ضروری ہوگا. البتہ مسند کے لیے آپ اسم بھی رکھ سکتے ہیں اور فعل بھی رکھ سکتے ہیں. تو اب یا تو اسم اور اسم رہیں گے یا پھر اسم اور فعل رہیں گے. تو یہی ترتیب ہے اور یہی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ فعلم ان الکلام کا، کہ یا تو دو اسم ہوں گے من اسمین، اور یا ایک فعل اور ایک اسم. اچھا اس میں خاص طور سے دو اسم ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، وہ جملہ اسمیہ ہی رہے گا. لیکن اگر ایک اسم اور ایک فعل ہے تو اس میں خاص طور سے فعل شروع میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ شروع میں اگر اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے اور شروع میں اگر فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو فعل اور اسم رہیں. مثال کے طور پہ زید قام اگر بولتے ہیں تو حالانکہ اس میں تین جز ہو جاتے ہیں، یعنی تین کلمے ہیں، ایک تو زیدن ہے، دوسرے قامہ، اور قامہ میں پھر ہوا ضمیر. تو پھر لیکن ہم اس کو جملہ اسمیہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر اسم شروع میں آ جا رہا ہے، مبتدا بن جا رہا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. لیکن تو اس میں خاص ترتیب یہ ہے کہ فعل و اسم، او من فعل و اسم، یعنی فعل ہو اور اسم ہو. تو فعل پہلے ہو اور اسم ہو تو اس کو ہی ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یہ
ہم اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. مثال ہے قام زید. اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جاتے ان دونوں کے علاوہ. دونوں کا مطلب کیا ہے ان کا، یا تو اسم اور اسم ہو یا اسم اور فعل. تو یہ جو دو ترتیبیں ہیں ان کی، یا دو ترکیب ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، ان کے علاوہ مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے. یعنی آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ولا بد للکلام منہما، اور کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. فإن قیل، پس اگر کہا جائے کہ قد نوقض بالنداء، کہ آپ کا جو اصول ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ندا کے ذریعے یا منادا کے ذریعے، جیسے کہ یا زیدو، یا زید. اب یہاں کیا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ یا اسم حرف ہے اور زید اسم ہے. تو آپ نے جو کہا کہ یا تو دو اسم ہوں گے یا پھر فعل اور اسم ہوں گے. تو بھیا جی یہاں تو حرف اور اسم ہے، حرف اور اسم ہے. اگر ایسا کہا جائے کہ یہ سوال یہ جو اصول ہے آپ کا یہ ٹوٹ جا رہا ہے ندا سے، تو ہم کہیں گے، ہم جواب میں کہیں گے کہ حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلبو، کہ یہ جو حرف ندا ہے یہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے. اور ادعو اور اطلبو کے جب قائم مقام یا ہے تو وہ فعل ہی ہیں ادعو اور اطلبو. تو مطلب یہ ہوا کہ بھیا وہاں پر بھی براہ راست نہ صحیح، لفظوں میں نہ صحیح، لیکن وہاں تقدیری طور پر یا معنوی طور پر وہاں پر فعل موجود ہے. تو وہ فعل اور اسمی ہی ہیں دراصل. فلا نقض علیہ، تو کوئی اعتراض پھر باقی نہیں رہتا. وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے، فلنشرع فی الاقسام الثلاثہ، تو ہم اقسام ثلاثہ کو شروع کر لیتے ہیں. واللہ الموفق والمعین، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے اور مدد کرنے والے ہیں. اور ہم بھی یہاں شروع ہی یعنی باقاعدہ اس ویڈیو کو ابھی کنٹینیو رکھتے ہیں اور یہاں القسم الاول کو شروع کر لیتے ہیں. القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفہ، قسم اول اسم کے بارے میں ہے، وقد مر تعریف ہو، اور اس کی تعریف گزر چکی. اچھا، حالانکہ گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جو اقسام ثلاثہ ہوں گی یہ کتاب کا اہم حصہ ہیں. اس سے پہلے ایک مقدمہ ہے اور اس کے بعد اقسام ثلاثہ ہیں. اور جو اقسام ثلاثہ ہیں وہ ایک قسم اسم کی ہے، ایک فعل کی اور ایک حرف کی. تو یوں یہ اقسام ثلاثہ ہیں کیونکہ یہی کلمے کے یا کلام عرب کے تین اہم جز ہوتے ہیں یا عنصر ہوتے ہیں، یعنی اسم، فعل اور حرف. ظاہر ہے ان کے علاوہ کوئی اور چوتھا نہیں ہے، اور کلمے کی یہی تین قسمیں ہیں. اور انہوں نے ہر قسم کے لیے الگ قسم رکھی ہے، یعنی وہ القسم الاول، القسم الثانی، القسم الثالث. اور ہر قسم کے لیے یعنی کلمے کی ہر قسم کے لیے کتاب کے انہوں نے وہ تین ابواب جو ہیں وہ الگ الگ باقاعدہ رکھے. تو یہ اچھی ترتیب ہے، میرے خیال سے آپ کو بھی اچھی لگتی ہوگی. القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریف تو گزر چکی. وہو ینقسم، اور میں بھی یہاں اعادہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ چاہیں تو پہلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور موٹے طور پہ آپ اسم کی تعریف جانتے ہی ہیں. وقد مر تعریف وہو ینقسم الی المعرب والمبنی، اسم منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف. یہ اہم تقسیم ہے اسم کی. اسم کی یوں تو اور بھی تقسیمات آتی چلی جائیں گی اور ہم ون بائی ون دیکھیں گے تو زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اسم کی سب سے پہلی تقسیم ہے اور سب سے اہم تقسیم ہے. اور یہاں سے ایک طرح سے انسان کا بوجھ یا پڑھنے والے کا بوجھ آدھا ہو جاتا ہے. اور آدھا کیسے ہو جاتا ہے کہ جی دو قسمیں ہیں اسم کی، یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. اگر مبنی ہے تو پھر آپ کو اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جیسا ہے اس کا اعراب ویسا ہی رہے گا، اور وہ بدلے گا نہیں. تو پھر اس کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور تفصیلات بھی نہیں بتائی جاتی کیونکہ ہے ہی نہیں اس میں کچھ. اور معرب ہے تو معرب کو سمجھنا ہے بس، تو آدھا تو کام ختم ہے، یعنی مبنی کو نہیں سمجھنا ہے، یہ صرف معرب رہ جاتا ہے. دیکھیے فلنذکر احکامہ فی بابین و خاتمتن، تو یہ جو تقسیم ہے احکامہما بھی ہو سکتا تھا، یہاں پر احکامہ اگر کہا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس تقسیم کی جو ہے ان کے احکام ہم دو بابوں میں اور ایک خاتمے میں بیان کریں گے. الباب الاول فی الاسم المعربی، باب اول اسم معرب میں ہے. وفیہ مقدمۃ و ثلاثۃ مقاصد و خاتمۃ، اور اس میں ایک مقدمہ ہے، تین مقصد ہیں یا تین فصل کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اور ایک خاتمہ ہے. اب سمجھ لیجئے کہ معرب ہے اور مبنی ہے، اور معرب کو پہلے شروع کیا ہے. تو ایک طرح سے اس پوری بحث میں یعنی القسم الاول میں جو اسم کے بارے میں ہے وہ
شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فلنذکر احکامہ کا مطلب ہے اسم کے احکام. الباب الاول فی الاسم المعرب، باب اول اسم معرب کے بارے میں ہے. وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، ایک مقدمہ ہوگا، 3 مقصد اور خاتمہ. مقدمہ ففیہ فصول، فصل فی تعریف الاسم المعرب وهو کل اسم رکب مع غیرہ. یہ جو مقدمہ ہے فصل فی تعریف الاسم المعربی، فصل، یہ فصل ہے اسم معرب کی تعریف کے سلسلے میں. تو جس طرح سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، اور سب سے پہلے یہاں اسم معرب کی تعریف ذکر کر رہے ہیں. ظاہر ہے معرب کو سب سے پہلے ذکر کرنا ہے تو سب سے پہلے معرب کی تعریف بھی ہوگی. سو الاسم المعرب وهو کل اسم، وہ ہر ایسا اسم ہے، رکب مع غیرہ، جو ترکیب میں آئے دوسرے کے ساتھ، ولا یشبہ مبنی الاصلی، اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. اعنی الحرف والامر الحاضر والماضیہ. تو معرب ہر وہ اسم ہے جو ترکیب میں آئے. پہلی چیز تو یہ ہے رکب مع غیرہ، پہلی شرط یہ ہے معرب ہونے کے لیے کہ وہ ترکیب میں آ رہا ہو، کیونکہ اگر خالص ویسا ہی الگ پڑا رہے گا، ایسا آئسولیٹڈ، منفرد، مفرد، ایسا الگ، تو پھر وہ معرب نہیں ہوگا، کیونکہ اس پہ پھر کوئی اعراب ہی نہیں آئے گا. معرب کا مطلب ہے جس پہ اعراب آتا ہو، اور اعراب کے لیے ضروری ہے وہ کوئی عامل بھی ہو، ظاہر ہے تبھی تو اعراب آئے گا. اور جب عامل نہیں ہوگا، تو جب وہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آ رہا ہے، وہ تنہا ہے، تو پھر وہ عامل نہیں ہوگا. وہاں جب عامل نہیں ہوگا تو اعراب نہیں ہوگا، اور اعراب جب نہیں ہوگا تو پھر معرب بھی نہیں ہوگا. تو وہ سمپل ہے. تو رکب مع غیرہ یہ پہلی شرط ہے کہ وہ ترکیب میں آ رہا ہو. اور دوسری ہے ولا یشبہ مبنی الاصلی، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ حرف، امر حاضر اور ماضی. اور حرف تو آپ جانتے ہیں، تو وہ حرف کے مشابہ نہ ہو. اور ظاہر ہے نہ ہو والی شق میں آپ اس فلسفے کو زیادہ نہیں سمجھ پائیں گے. جو مبنی الاصل کے مشابہ ہے، جب ان مشابہات کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو زیادہ کلیئر کٹ سمجھ میں آ پائے گا. تو ابھی زیادہ باریکی میں اس پوائنٹ پہ جانے کے بجائے آپ اس کو یاد کر لیں اور معربات کو سمجھ پائیں. اور جب مبنی ہوگا یا جو مشابہ ہو رہا ہوگا، وہاں آپ دیکھیے گا کہ وہ مشابہ جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. مثلا والامر الحاضر، اور امر حاضر کے مشابہ نہ ہو. امر حاضر کا مطلب ہے کہ یہ جو لیفعل یا لافعل، لنفعل ہوتے ہیں، وہ دراصل امر نہیں ہے. امر تو دراصل افعل، افعلوا، افعلا مثلا یہی ہیں جو امر حاضر ہے، حاضر کے صیغے کے ساتھ جو ہوتے ہیں. اور جو غائب اور متکلم کے ہوتے ہیں وہ امر نہیں ہے. تو الامر الحاضر کا یہی مطلب ہے کہ وہ امر حاضر کے مشابہ نہ ہو، کیونکہ وہ بھی مبنی ہے. والماضی، اور ماضی کے بھی مشابہ نہ ہو، جیسے کہ ضربا، استمع، افتعال مثلا، ان کے مشابہ نہ ہو. تو اگر ان کے مشابہ ہے تو وہ بھی مبنی ہوگا، یعنی معرب نہیں ہوگا علی الاقل. اور جب معرب نہیں ہوگا تو وہ مبنی ہوگا. لیکن وہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ وہ مبنی ہی کی بحث میں ہوگا. ہم معرب میں مبنی نہیں تلاش کرنے لگیں گے. جیسے کہ زیدن، تو زیدن میں کیا ہے؟ فی قام زیدن، قام زیدن کے اندر. زیدن اگر الگ تھلگ رہے گا، ایسا ہی لکھ دیں گے آپ، تو یہ معرب نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں اعراب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی عامل نہیں ہے وہاں پر. لیکن قامہ زیدن میں جو زیدن ہے وہ دراصل معرب ہے، کیونکہ وہ ترکیب میں آ رہا ہے، قامہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور قامہ اس کا فاعل ہے. لا زیدن وحدہ، نہ کہ تنہا زید، لعدم ترکیب، ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ سمپل ہے، اس کو اتنا ہی سمجھیے جتنا عبارت میں لکھا ہوا ہے. میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نحو کو پیچیدہ اس لیے بنا دیتے ہیں کیونکہ جو لکھا نہیں ہوتا وہ سمجھانے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ نہ جب وہ جو لکھا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو جو نہیں لکھا وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ جہاں لکھا رہے گا نا اس کو وہیں سمجھیں گے، بہتر رہے گا. تو میرے خیال سے میری بات ہے ایزیلی سب کو سمجھ میں آ رہی ہیں. جیسے کہ زیدن فی قام زیدن لا زیدن وحدہ، نہ کہ تنہا زید. تنہا زید اگر آپ لکھ دیں گے تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لعدم الترکیب، ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے. مثلا آپ یہاں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں زیدن، یہ صرف زید لکھا ہے اور کوئی دوسرا کلمہ یہاں پر نہیں ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اور اس پہ کوئی اعراب نہیں ہوگا. یعنی آپ زیدن تو کہیں گے کیونکہ وہ نیچرل یا نارمل اعراب ہے، یعنی فطری اعراب ہے وہ زیدن. لیکن وہ رفع کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور یعنی عامل کیا ہے؟ سمجھیے کہ وہ ایک طرح سے مبنی ہے، اور کلمہ عرب یا
کلمہ عربیہ اسی طرح سے مرفوع ہوتا ہے اگر وہ تنہا بھی ہو، یعنی وہ اسے مرفوع کے بجائے آپ اسے مضموم کہیے، جس طرح مبنی مضموم ہوتا ہے یعنی مبنی بر ضم، اس طرح سے کہہ لیجئے اس کو، وہ تنوین ضم بھی ہے وہاں پر، لیکن وہ عامل رفع وہاں پر کوئی نہیں ہے مثلا. سو اس کے بجائے تو یہ معرب نہیں ہوگا تنہا اگر رہے گا، تو اس کے بجائے اگر اس کو ہم ایسا ترکیب میں لے کے آتے ہیں، زیدن قامہ بولتے ہیں یا زیدن قائمن بولتے ہیں یا قام زیدن بولتے ہیں، کسی بھی طرح کی ترکیب میں، یا مررت بزیدن بولتے ہیں. اب یہ ترکیب میں آ رہا ہے اور یہاں پر ایک عامل ہے جو اسے رفع دے گا یا نصب دے گا یا جر دے گا، اور پھر اس پہ ایک اعراب بھی ہوگا، تو پھر یہ معرب ہوگا. تو یہی بات ہے کہ جب زید تنہا ہو تو وہ معرب نہیں ہے، کیونکہ وہاں ترکیب نہیں ہے. ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء لوجود الشبہ، اور نہ ہؤلاء معرب ہوگا فی قام ہؤلاء والی مثال میں لوجود الشبہ، تو وہ وہاں پر شبہ شاید اس کو کہتے ہیں، وجہ شبہ اس طرح. تو وجہ شبہ یعنی وجود شبہ ہے، تشبیہ وہاں پر موجود ہے، اور اگر شبہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو وہ شبہ یا مشابہت وہاں پر موجود ہے. تو اس وجہ سے حرف کے ساتھ مشابہت ہے، اور حرف کے ساتھ مشابہت کیسی ہے اس کو ہم یہاں پر زیادہ تفصیل سے نہیں سمجھیں گے. جہاں ہؤلاء کی بحث ہوگی وہیں اس چیز کو ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہؤلاء کے ساتھ ہؤلاء حرف کے مشابہ ہے، اس لیے اس کو معرب نہیں مانیں گے، مبنی مانیں گے بے شک. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، تو یہ جو اس میں معرب ہوتا ہے اس کو متمکن کہتے ہیں. متمکن کا یوں تو مطلب ہوتا ہے قادر، جو کر سکتا ہو، کام کر سکتا ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، وہ بڑے معنی میں قادر ہیں، لیکن نارملی کوئی انسان کسی کام کے کرنے پہ قادر ہوتا ہے تو ہم اسے قادر بول دیتے ہیں. کیا آپ چل سکنے پہ قادر ہیں؟ اور یہ بھی ایک طرح سے تمام اعراب کے لیے قادر ہے، تو اس کو بھی ہم متمکن کہتے ہیں. فصل حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، تو یہ تو معرب کی تعریف. معرب کی تعریف موٹے طور پہ سمجھ میں آتی ہے، کوئی پیچیدگی ہے نہیں، اور اگر کہیں پیچیدگی ملے تو آپ اسے نظر انداز کر دیجیے گا، اور موٹے طور پہ معرب کو ویسا ہی سمپل رکھیے جیسا وہ ہے، کیونکہ معرب کی تعریف کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھنا زیادہ اہم نہیں ہے. لیکن کہیں آپ رفع کو نصب نہ کر دیں، نصب کو جر نہ کر دیں، یہ زیادہ ضروری ہے. کہیں فاعل کو نصب کے ساتھ نہ پڑ جا رہے ہوں تو یہ زیادہ ضروری ہے. فصل حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، اور معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہو عوامل کے بدلنے سے. اختلافا لفظیا، لفظی اختلاف ہو چاہے، نحو جاءنی زید ورأیت زید ومررت بزید، یہاں پر لفظوں میں ہمیں آخر بدلتا نظر آ رہا ہے عامل کے بدل جانے کی وجہ سے. جاءنی زید میں وہ رفع ہے، رأیت زید میں وہ لفظوں میں نصب ہے، ومررت بزید میں لفظوں میں جر ہے. او تقدیریا، یا تقدیری ہو یعنی لفظوں میں نہ ہو لیکن معنوی ہو، وہاں ہم مانتے ہوں کہ ویسا ہے. جیسے کہ جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ. موسیٰ تینوں جملوں میں، یعنی جب کہ وہ فاعل بن رہا ہے، جب کہ وہ منصوب مفعول بھی بن رہا ہے، یا جب کہ وہ مجرور بن رہا ہے، تینوں جگہ وہ ایک ہی جیسا موسیٰ رہ جا رہا ہے. جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ، لیکن وہ معنوی لحاظ سے وہاں پر وہ ایک جگہ فاعل ہے تو مرفوع ہے، ایک جگہ مفعول بھی ہے تو وہ منصوب ہے، اور ایک جگہ وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو وہ مجرور ہے. تو یہی ہے کہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، عوامل بدلیں گے یعنی نصب رفع جر دینے والی چیزیں جب بدلیں گی تو اس کا آخر بھی بدل جائے گا. اب یہ جو بدلنا ہوگا یہ لفظاً بھی بدلنا ہو سکتا ہے، یعنی ہمیں لفظوں میں نظر آئے گا، لفظوں میں نظر آتا ہے یا لفظوں میں پڑھا جاتا ہے تو پڑھنا کہہ لیجئے یہ صرف نظر والے نظر سے کہہ رہا ہوں میں. اختلاف لفظی لفظوں میں ہے، وہ پڑھنے میں آئے گا یا دکھے گا اس طرح، جیسے کہ جاءنی زید ورأیت زید ومررت بزید. او تقدیریا، یا ہم مانتے ہوں گے یا معنوی طور پہ ہوگا، جیسے کہ جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ. تو یہ معرب کا حکم ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے. ومررت بموسیٰ، جی ہاں، تو یہ معرب کا حکم ہے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے. اب وہ بدلنا چاہے لفظوں میں ہو، ہمیں پڑھنے میں آتا ہو، دکھتا ہو، یا لفظوں میں نہ ہو بلکہ ہم مانتے ہوں اس طرح. سو یہ اعراب رہے گا یا معرب رہے گا، اور معرب لفظی بھی ہو سکتا ہے اور تقدیری بھی ہو سکتا ہے. الاعراب ما به یختلف آخر المعربی، اور اعراب وہ ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدل جائے. یعنی
اگر ہم دو زیر کے بجائے یعنی جر کے بجائے اگر وہاں پر نصب دیں گے تو وہ آخر بدل جائے گا. مثال کے طور پہ مررت بزیدن ہے، یہاں پر کسرہ ہے، اگر اس کسرے کے بجائے ہم یہاں پر نصب دیں، مثلا ضربت زیدن کا ہے تو وہ آخر بدل جا رہا ہے نا، زیدن سے زیدن ہو جا رہا ہے. اور اگر وہاں پر ہم اس کو رفع دے دیں اور فاعل بنا دیں تو وہ جاءنی زیدن آخر بدل جائے گا. تو وہ جس کے ذریعے آخر بدلتا ہو وہی اعراب کہلاتا ہے. الاعراب ما به یختلف آخر المعرب، معرب کا آخر جس سے بدلتا ہو وہ اعراب کہلاتا ہے، جیسے کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ، والواو والالف والیاء. تو یہاں سے ہی یہ بات کلیئر ہو جا رہی ہے کہ جو اعراب ہوتا ہے وہ ضمہ، فتحہ، کسرہ کے ذریعے تو ہوتا ہی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جاءنی زیدن، رأیت زیدن ومررت بزیدن. لیکن یہ اعراب کبھی واو، الف اور یا کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی سمپل ہے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں جاءنی مسلمون، آپ اس کو جاءنی مسلمین نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مسلمین نصب اور جر کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہاں پر کہنا ہوگا جاءنی مسلمون. اور رأیت مسلمین، یہاں مسلمانی نہیں کہہ سکتے یا مسلمون نہیں کہہ سکتے. اور مررت بے مسلمین، ایسی واو، الف اور یا کے ذریعے سے بھی اعراب طے ہوتا ہے. تو وہ جو اعراب وہ ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلے، جیسے کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ، اور واو، الف اور یا. تو یہاں ایک طرح سے وہ دونوں قسمیں آ جاتی ہیں. اعراب بالحرکہ، حرکت تو ان کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ کو. اور اعراب بالحرف، واو، الف اور یا. اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اسم کا جو اعراب ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، رفع و نصب و جر. تو رفع ہوگا، نصب ہوگا یا جر ہوگا. یہ مثالیں آپ کے سامنے بار بار آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہی 3 اعراب ہوتے ہیں، یعنی یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا، یعنی اس پہ جزم نہیں آتا، آپ جانتے ہیں. جبکہ مبنی فعل مضارع رہے گا، فعل مضارع وہ مجرور نہیں ہوتا، یعنی اس پہ کسرہ نہیں آتا بلکہ وہ جزم آتا ہے اس پہ. یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اسم اور فعل کے اعراب میں. تو جو اسم کا اعراب ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی رفع، نصب اور جر ہوتے ہیں. والعامل ما به رفع او نصب او جر، اور عامل وہ کہلائے گا جس کے ذریعے رفع آ رہا ہو یا نصب آ رہا ہو یا جر آ رہا ہو. تو جو اسم کو رفع، مرفوع کر دے یا منصوب کر دے یا مجرور کر دے اسی کو ہم رافع، ناصب یا جار کہتے ہیں، یا عامل رفع، عامل نصب، عامل جر کہتے ہیں. جیسے کہ جاءنی زیدن میں جاء جو فعل ہے وہ عامل رفع ہے، یا مررتو بزیدن میں جو با ہے حرف جر وہ جار ہے یا عامل جر ہے، یا ضربت زیدن میں وہ فعل ہی دراصل عامل نصب ہے. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر، یہ جو اعراب آتا ہے وہ ظاہر کہاں ہوتا ہے؟ کسی بھی کلمے کے پہلے حرف پہ. مثال کے طور پہ زیدن ہے تو زیدن میں 3 حرف ہیں، زا ہے، یا ہے اور دال ہے. تو جو اعراب ظاہر ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ وہ زا پہ ہوگا، زا بدلے گا یا پھر یا بدلے گا یا پھر دال بدلے گا. تو آپ جانتے ہیں دال بدلے گا، صرف دال. تو جو آخری حرف ہوتا ہے اسم کا دراصل وہی بدلتا ہے، وہی محل اعراب ہوتا ہے. وہ محل الاعرابی، اعراب کی جو جگہ ہے اسم میں، ہوا الحرف الاخیر، آخری حرف ہے. مثال الکل، سب کی مثال آگے دیکھ لیجئے. نحو قام زید فقام عامل، قام عامل ہے، وزید معرب، والضمۃ اعراب، والدال محل الاعرابی. دال جو ہے یہ دال نہیں ہے بلکہ دال ہے، جو سمپل دال ہے، دال. تو جو دال ہے زیدن میں وہ دال محل اعراب ہے، یعنی اعراب کی جگہ ہے جہاں اعراب ظاہر ہوگا. تو اس میں سب کے یعنی ایک ہی مثال میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے کہ زیدن، قامہ زیدن ہے تو قامہ میں جو قامہ ہے وہ وہی دراصل رافع ہے یا عامل رفع ہے، وہ عمل دے رہا ہے زیدن پہ، اور زیدن معرب ہوگا. اور جو دال ہے وہ محل اعراب ہے. اور یہاں پر اعراب کیا ہے؟ نصب آ رہا ہے، جر آ رہا ہے یا رفع ہے. تو ظاہر رفع ہے تو اعراب جو ہے ضمہ اعراب ہے، اور زید معرب ہے، اور عامل قامہ ہے، اور دال محل اعراب ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْاسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي انشاءاللہ تعالی. اور جان لیجئے کہ کلام عرب میں معرب نہیں ہوتے مگر
اسم متمکن اور فعل مضارع اور ان کا حکم قسم ثانی میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی فعل مضارع کا حکم۔ تو کہنا کیا چاہتے ہیں یہاں پر آپ، یہاں اس پوری بحث میں جو اہم باتیں تھی وہ تو سب کی سب آ ہی چکی ہیں، جیسے کہ اس میں معرب کی تعریف آ گئی، اس میں اعراب آ گیا، محل اعراب ہے، اور اعراب کی تمام قسمیں آ گئیں، یعنی رفع نصب جر، محل اعراب آخری حرف ہوتا ہے یہ بھی آ گیا۔ یہ آخری لائن میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، یعنی وہی ہے جو کچھ آپ نے دیکھ لیا، لیکن موٹے طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام تعریفوں کو اگر اس کا خلاصہ نکالنا چاہیں اور تطبیقی طور پہ یہ کہیں کہ عملاً معرب کتنی چیزیں ہوتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں، ایک ہے نظریاتی طور پہ چیز کو سمجھنا اور ایک ہے تطبیقی طور پہ۔ تو اگر تطبیقی طور پہ دیکھنا چاہیں یا عملاً پریکٹیکلی دیکھنا چاہیں تو صرف دو ہی قسم ہے معرب کی، یا دو ہی طرح کی چیزیں کلام عرب میں معرب ہوتی ہیں، یا تو وہ اسم ہوگا جو اسم متمکن کہلاتا ہے، جو معرب ہوتا ہے، جو مشابہ نہیں ہوتا، جو ترکیب میں آ رہا ہوتا ہے، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا، اور والفعل المضارع اور فعل مضارع، تو یہ دو ہی طرح کی چیزیں معرب ہوتی ہیں کلام عرب میں۔ تو ہے تو یہ بات بھی اہم، لیکن ویسا کچھ خاص بات نہیں ہے کہ آپ اب کلام عرب ڈھونڈنے لگ جائیں اور ساری، یعنی وہ ویسا کچھ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ پاتے ہیں تو بہت اچھا، اور ایسا کچھ بھی خاص چیز تو نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، اور اگر نہیں بھی آپ اس کو پورے طور پہ سمجھتے اور نظر انداز بھی کر دیتے تو میرے خیال سے خاص فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن موٹے طور پہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں متمکن یعنی وہ اسم جو مبنی الاصل مشابہ نہ ہو اور اس میں کلام میں آ رہا ہو، یعنی ترکیب میں آ رہا ہو، ایک تو معرب وہ ہوتا ہے اور معرب ہوتا ہے ایک فعل مضارع۔ تو فعل مضارع جب کہہ دیا تو تمام فعل نکل جاتے ہیں، پھر فعل امر نکل جاتا ہے، فعل ماضی نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو افعال ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن فعل مضارع صرف معرب ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع کی جو بحث ہے وَسَيَجِیءُ حُکْمُهُ فِی الْقِسْمِ الثَّانِی، قسم ثانی میں یعنی جب فعل کی بات چلے گی تو فعل مضارع کی بھی بات ہوگی، تو وہیں اس کا حکم بھی آ جائے گا۔ تو یہ موٹے طور پہ کلام سے لے کے یہاں تک ہم نے معرب تک پڑھ لیا، اور یہیں تک ہم روک دیتے ہیں۔ آگے جو بحث ہے فی اصناف اعراب الاسم وہی تسعۃ اصناف، اس کو ہم پڑھیں گے، اور میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا جو لوگ اس چینل کو یا اس سیریز کو باقاعدہ فالو کر رہے ہیں، سلسلے کو، ان سے کہوں گا کہ آپ ایک نظر اس کو دیکھ کے آئیے گا، کیونکہ اس میں ہلکا سا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، وہ پیچیدہ تو نہیں ہے، ہلکا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ ایک نظر اپنی کتابوں میں جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس میں ایک بار پڑھ کے آئیں گے، اور پھر ہم یہاں پر دیکھیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو یہیں روک دیتے ہیں ہم یہ سلسلہ، اور سبھی سے آپ سے گزارش ہے اگر یہ اسباق کا یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے سبھی جاننے والوں کے ساتھ، شاید یہ کسی کے لیے مفید ہو، شاید کسی کو ان سب کا انتظار ہو، اور کسی کی نحو کو سمجھنے میں آپ کا تعاون بھی ہو جائے، میرا تعاون بھی ہو جائے۔ تو سبھی سے گزارش ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور جن حضرات نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے آپ سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن بھی ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو رائے ضرور دیجئے کمنٹ میں، اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔